ميزتين، الأول الواقعية والثاني عدم التدوين. پچھلے محاضرے یا پچھلے لیکچر میں ہمارا موضوع ہے خصائص العامہ لفقہ الصحابہ، صحابہ کے زمانے کی فقہ کی خصوصیات کیا تھے. اس میں سے ہم نے پڑھا تھا واقعیہ. واقعیہ کا مطلب جو ہے جو احوال واقعی گفتگو کرتے ہیں. واقعیہ سے مطلب احوال واقعی، جو پیش آنے والے مسائل ہیں انہی پر ہی گفتگو ہوتی تھی. دوسری چیز کیا تھی؟ عدم التدوین. فقہی آراء کو لکھا نہیں گیا تھا، اس لیے کہ اس وقت تک لکھاوٹ کا اتنا رواج نہیں ہو پایا تھا، علوم و فنون کی اتنی تقسیم نہیں ہو پائی تھی. تیسری چیز یہ ہے التتبع فی الرأی وبناء الاحکام على اسس معرفت علت الحکم. دیکھیے میں نے ابھی وعدہ کیا تھا آپ لوگوں سے کہ اس کو میں ریکارڈ کروں گا، تو اس میں ریکارڈ کیا جاتا ہے، کوئی صاحب جانتے ہیں؟ ٹیچمنٹ میں تو ریکارڈ ہو جاتا تھا، لیکن اس میں ریکارڈ کرنے کا آپشن کوئی جانتے ہیں اس میں ریکارڈ کیسے کیا جاتا ہے گوگل میٹ پر؟ سر ذرا ذرا آس پاس سر ہلا کے دیکھیں، مطلب اس میں ہمارے پاس تو کال میسج شیئر اس کو کیپشن رپورٹ میٹنگ یا سیفٹی یہ آپشن دکھا رہا ہے. ریکارڈنگ کا اس میں نہیں ہوتا ریکارڈ. اس میں آڈیو آف اس میں دکھا نہیں رہا ہے، ہوتا ہی نہیں اس میں. اس میں میٹ تیسرا نقطہ ہے التوسع فی الرأی کے لیے دل میں چوتھا جو ہے كان مع هذا التسوق توسع تحرج منه خوف من وقوع الخطأ والزلل في دين الله کے باوجود بھی وہ بچتے تھے تاکہ کوئی غلط مبتلا نہ ہو جائے. مطلب ہے کہ چاہتا کہ میں بیچ میں آپ کو روکا، لیکن ہم شاید ساری چیزیں یہ اختلافی فہم نص ان کو پڑھا تھا، پڑھنا تھا. یہ تو تھے نا اپنے پڑھنا تھا. دوبارہ ریپیٹ کر دے رہا مطلب سماج میں پیش آنے والے مسائل سے گفتگو. الواقعی معاشرے میں پیش آنے والے مسائل سے حوادث سے گفتگو الواقعیہ. عدم التدوین، تدوین کا مطلب ہے دونا یدون مدون، کا مطلب لکھنا، اور اسی سے دیوان بنا ہے. دیوان شاعر کے کلام کو، شاعر کے مجموعے کو دیوان کہتے ہیں اردو میں، اور عربی میں دیوان کا لفظ جو ہوتا ہے شاعر کے مجموعے ہی کے لیے دیوان کا لفظ آتا ہے. دیوان کا مطلب یہ ہے اس میں لوگوں کی باتوں کو، لوگوں کے اشعار کو جمع کر دیا جائے، تو اسی سے اصل میں بنا ہے تدوین سے. تدوین کا مطلب لکھنا. عدم التدوین کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام کی جو فقہ تھی لکھی نہیں جا رہی. دیکھیے میں لفظ ترجمہ کرنا اس لیے ختم رہا ہے، اور
لفظی ترجمہ تو خیر جو آپ عربی پڑھیں گے تو اس میں مطلوب ہوتا ہے، لیکن فقہ کی کتابوں میں آپ اگر مفہوم ادا کر دیں گے توسل رائے، میں پوچھا التدوین، تیسرا کیا التوسل، تو آپ کا جواب کافی ہو جائے گا۔ یہاں پر بالکل لفظ لکھا ہے وہی آپ لفظ لکھے، بلکہ چلے آپ کو سمجھا، جواب کافی ہو جائے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لفظ لفظ میں ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ لفظ ترجمہ کرنے میں وقت کافی لگ جاتا ہے، اور منہج ہمیں ختم کرنا ہمیں جو ہے، تو آپ کو دقت ہو تو انشاءاللہ۔ چوتھا کیا ہے، پہلا دوسرا میں بتا چکا ہوں، تیسرا ہے التوسع فی الرائے، رائے دینے میں، رائے کے سلسلے ان کے یہاں توسع ہوتا ہے، صحابہ کرام دیکھ توسع ہوتا ہے، یعنی ان کے دل تنگ نہیں تھے، اس کے خلاف ہے تو باز دیتے صحابہ کرام، بلکہ اس کی رائے احترام کرتے تھے۔ چوتھا جو ہے کان مع هذا التوسع فی التحرر منه، رائے سے کشادہ دل کے باوجود بھی تحرج منہ، ان کے اندر توقف پایا جاتا تھا۔ رائے تو دیتے تھے، رائے کا احترام بھی کرتے تھے، لیکن غالب صحابہ یا زیادہ تر صحابہ رائے سے توقف کرتے، کیوں؟ خوف وقوع الخطأ، غلطی میں نہ پڑے، ڈر سے، اس ڈر سے کہ وہ غلطی نہ پڑ جائے، وَالزَّلَلُ فِي دِينِ اللَّهِ، اور اللہ کے دین میں سے وہ بھٹک نہ جائے، تو گویا کہ خطا نہ ہونے کے ڈر سے اور بھٹکنے کے ڈر سے وہ توقف اختیار کرے۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے وقوع الاجماع واتفاق الرأی، وقوع الاجماع، وقوع کا مطلب ہونا، اجماع مطلب قرآن سنت اجماع، تیسری دلیل جو ہے اجماع، اجماع کا ہونا، واتفاق الآراء، اور رائے کا متفق ہونا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بے شمار ایسی مثالیں ہیں جن پر تمام صحابہ کرام کا اجماع رہا ہے، صحابہ کرام کا اتفاق رہا ہے، کسی نے کسی کی مخالفت کی ہے، اور اس بات دوار میں نہ کے برابر ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بہت مثالیں ملتی ہیں، لیکن صحابہ کرام کے بعد جو تابعین کا زمانہ آیا، تبع تابعین کا زمانہ آیا، تو ایسی مثال خالی خال یا بہت ہی کم نظر آتی۔ اس کے بعد جو ہے چھٹا جو ہے مواجہۃ احداث وقضایا لم يعرفها عصر البعثہ، کہہ رہے ہیں کہ مواجہۃ احداث قضایا لم يعرفها، سامنا کرنا، احداث مطلب حادث، قضایا مطلب مسائل، ان مسائل اور ان احکام کا، ان احداث کا، ان واقعات کا مسابقہ کرنا، عصر البعثہ سے بعثت نبی نہیں تھا۔ یہ لفظ ترجمہ ہوا، مطلب یہ ہے کہ ایسے حالات اور ایسے واقعات اور ایسے مسائل سے بھی صحابہ کرام کا سامنے جو کہ قوت میں پیش نہیں آئے تھے۔ ایسی بات ہے جب پوری مملکت توسیع ہو رہی تھی، ان کے ساتھ کے تعلقات بڑھے، جیسا کہ اس سے پہلے بتا ہوں۔ ساتواں جو ہے کانت السیاست تابعۃ للفقہ، سیاست جو ہے فقہ کے تابع تھی۔ مطلب کیا تھا؟ کوئی چیز کرنی تھی تو فقہ کی توجہ کیا جاتا تھا، ولیس بالعکس، نہ کہ اس کے برخلاف۔ ایسا نہیں تھا کہ فقہ سیاست کے تابع تھی، دونوں میں فرق ہے۔ جو چیز تابع ہوتی ہے، جیسے اگر میں یہ کہوں کہ سیاست فقہ کے تابع تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی سیاسی مسائل ہے وہ کیا جائز ہے، غیر جائز ہے، ان کو جو ہے فقہ کی روشنی میں ان کو دیکھا جاتا تھا۔ اگر اسی جملے کو ہم جو ہے یہ کہہ دیں الفقہ تابع للسیاسہ، فقہ جو ہے سیاست کے تابع تھی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فقہ کے مسائل ہے
انہیں جو ہے سیاست روشنی میں حل کیا جاتا تھا. مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم کہیں گے کہ یہ ہماری سیاست ہے اور اسی پر ہمیں چلنا ہے، یہ ہمارے اصول ہے، یہ ہماری سیاست ہے، یہ ہمارے اصول ہے، یہ ہمارے سیاسی ضابطے ہیں. اس کے بعد ان کو ثابت کرنے کے لیے، ان کو درست ثابت کرنے کے لیے ہم الٹی سیدھی دلیل لائیں گے. ہم کسی چیز کو دیں گے سیاست، لیکن جب ہم سیاست کے جو سیاست تابع یعنی حاکم رہے گا تو اس کا مطلب یہ اصول بنائیں گے اور سنت کے فقہ اسلامی شریعت کے مطابق ہے تو ہم اسے مانیں گے، اور مخالف ہے تو ہم اسے نہیں مانیں گے. حاکم محکوم کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ہم نے فقہ کو حاکم مانا ہے، ہماری سیاست محکوم ہے، تو جو سیاست ہوں گے غلط ہوں گے اس کو الگ کر دیا جائے گا، اس کی ہوگا ان کو کر دیا جائے گا. لیکن اس کی مثال ہو گئی کہ سیاست جو ہے حاکم ہے اور حق محکوم ہے. سیاست چاہے اچھے چاہے اس کو ہم طرح طرح کے دلائل کیا ہے حاکم ہے اور حکم کیا ہے؟ حکومت. حاکم کا مطلب جو حکومت جس کا راج چلے. حاکم مطلب یہ ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جس پر راج چلایا جائے. ہاں سر وہ سمجھ گئے. مطلب ایک تو حاکم جی. ہے، محکوم کون ہے؟ اگر ہم یہ کہیں گے سیاست محکوم تھی اور فقہ حاکم، ٹھیک ہے، اب ایسے کہا جائے کہ اسلامی شریعت حاکم تھی اور سیاست کا مطلب یہ اصول و ضابطے بنائے جاتے تو محکوم ہو. مطلب جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ شریعت تھی ہماری، مطلب قرآن تھا، اور ہم مطلب قرآن میں انٹرپریٹیشن نہیں کرتے تھے سیاست مقابلے میں. اسی واضح آگے مطلب اسی کو بتا دیا ہے. دستور تھا يعتمدون مدونة بل كانت هذه خیر ہے کہ صحابہ کا جو اجتہاد تھا وہ اصول پر منحصر تھا، لیکن وہ لکھے ہوئے نہیں تھے. اس طرح آج جو ہے اگر کوئی فقیہ بننا چاہتا ہے تو اصول فقہ آپ پڑھیں گے کہ فقہ کے اصول کیا ہے، کی شرطیں کیا، ہر مذہب کی باقاعدہ ہے فقہ کی اصول فقہ. لیکن اس زمانے میں یہ سارے علوم کی تقسیم نہیں ہوئی تھی. یہ تو بعد کے زمانے میں قرآن ہے، حدیث ہے، اس کے قرآن ہے، اصول حدیث، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، اصطلاحات تھی. مطلب یہ ساری چیزیں لیکن زمان ترقی کے ساتھ ساتھ، زمانے کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ان علوم میں ترقی ہوتی رہی اور ایک علم سے، ایک فن سے کئی فنون نکلے ہیں. تو یہ کہنے صحابہ کا اجتہاد ایسا نہیں تھا کہ ان کے جو ہے اصول ضوابط لکھے ہوئے تھے جیسا کہ آج کے زمانے میں پایا جاتا. هذه القواعد لديهم ملكة فطرية، جو اصول ضوابط ان کی فطرت میں داخل تھا. جو آج اصول ضوابط ہم پڑھ رہے ہیں جو ان کی جو شخصی صلاحیت تھی، ان کی فطرت میں داخل تھا، اس لیے انہیں اصول ضوابط، اس طرح کے اصول ضوابط پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ انہی سے جو ہے وہ پھر جو ہے کتابوں میں جمع کیا ہے. سر ایک اور یہ جو آپ پوائنٹ سمجھا رہے دوبارہ کون سا یہی والا جو آپ ابھی لاسٹ والا؟ جی جی لم يكن الصحابة يعتمدون في اجتهادهم. صحابہ کرام اجتہاد کے سلسلے میں بھروسہ نہیں کرتے تھے على قواعد اصولیہ مقررہ مدونہ. على قواعد کا مطلب اصول، کرام اصول، قواعد اصول فقہ کے قواعد مقررہ مدونہ، لکھے ہوئے اور تحریر شدہ
اصول اور گرامر پر وہ اعتماد نہیں کرتے تھے. بل كانت هذه القواعد لديهم، بلکہ یہ اصول و ضوابط تھے لديهم ان کے پاس، ملکہ فطریہ فطری صلاحیت، بلکہ یہ سارے اصول و ضوابط ان کے پاس فطری صلاحیت یا فطری قابلیت کے لحاظ سے موجود تھے. مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ آج عربی زبان پر اور دوسری چیزوں پر وہ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے پاس فطری طور پر تھی. جی ظاہر سی بات ہے، جو گرامر ہے عربی گرامر ہے، تو عربی گرامر ہے، فعل، مبتدا، فاعل، نائب فاعل، ظرف، یہ ساری چیزیں انہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہ جس معاشرے میں پلے بڑے تھے وہ انہوں نے معاشرے ہی ساری چیزیں سیکھ لی تھی. آج بھی کوئی زبان آدمی پڑھتا ہے تو وہ اگر کسی اچھے ماحول میں پلا بڑا ہے تو گرچہ وہ ہم ہی لوگ اردو ہیں، اردو کی گرامر ہم نے نہیں پڑھی، آپ نے بھی نہیں پڑھی ہوگی. بس خیر، تو میں کہہ رہا ہوں ہم لوگ پڑھے ہوتے ہیں جو کہ مدرسے میں پڑھتے ہیں، اردو ایک سبجیکٹ ہوتی ہے تو ہم گرامر اور ساری چیزیں پڑھتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ جو ہے نہیں پڑھے ہوتے ہیں لیکن وہ اچھی اردو بولتے ہیں. اگر ان کی تعریف ان کو فاعل مفعول تمیز نہیں کر پائیں گے، لیکن ان سارے قواعد و اصول کی رعایت کریں گے. تو وہی حال جس معاشرے میں صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ساری چیزیں انہیں وراثت میں ملی تھی. جی اوکے، آگے چلے. اب ہم جو ہے فقہ، اب چونکہ ادوار تاریخ پڑھ رہے ہیں تو فقہ عصر البعثہ پڑھ چکے ہیں، پھر جو ہے عصر الصحابہ پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد جو ہے عصر التابعین، تابعین کی جو فقہ تھی وہ ہم انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں. اس کے بعد فقہ التابعین، تابعین کی فقہ. تو سب سے پہلے ہم یہاں پر جانیں گے کہ تابعی کس سے پہلے ہم صحابہ کی تعریف ہم نے پڑھی ہے. کہہ رہے ہیں کہ التابعی کل من لقی الصحابہ ومسلما مات مسلما. تابعی کس سے کہتے ہیں؟ ہر شخص جس نے صحابہ سے ملاقات کی ہو، صحابہ کا رہا ہو، صحابہ کا رہا ہو کا مطلب ساتھ رہنا، صحابہ کا رہا ہو، مسلمان اسلام حالت میں، اور جیسا کہ اس سے پہلے ہم صحابہ کی تعریف میں پڑھ چکے، بھی اسے کہتے ہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی حالت میں صحبت یعنی ساتھ حاصل رہا ہو اور پھر اسلام پر جو ہے اس کا وفات ہوا ہو. اسی طرح کی آپ اسے کہتے ہیں جسے صحابہ کی دوستی، صحابہ کا ساتھ رہا ہو اور پھر جو ہے صحابہ اور اسلام پر اس کا خاتمہ ہوا ہو. جی تو پھر ہم لوگ تابعی نہیں ہیں. جی پھر کیا ہے؟ ہم لوگ تابعی نہیں ہے نا. تابعی کا مطلب اسے کہ ہم ساتھ زندگی گزاری ہو. اس طرح تابعی اپنا تابعی نہیں کر سکتا ہے، جس طرح تابعی جو ہے اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا میں صحابی ہوں، اسی طریقے سے تابعی جو ہے اپنے آپ کو تابعی. اچھا، مطلب ہم لوگ تابعین ہیں. اب اس طرح تابعین ہو جائیں گے ہم لوگ، پھر ہم کیونکہ یہاں پر سر مطلب اس کے جنریشن. مطابق تو ہم لوگ ہیں جہاں پر جو ڈیفینیشن ہم لوگ کون سا صحابہ سے ملے ہوئے لوگ ہیں. نہیں ہم لوگوں نے ہم تابعی نہیں کہلائے گا، ان سے کہیں گے انہوں نے تابعین سے جو ہے تابعین سے انہوں نے مطلب تابعین. اس کے بعد اصل مصطلح کو اس طرح نہیں بنائے گئے، تک مصطلح ختم ہو جاتی ہے. رسول، صحابی، تابعین، تبع تابعین، یہ چار دور جو ہے چار مصطلح رائے ہے، اور یہ چار مصطلح کے بعد جو ہے کوئی دوسری مصطلح جو ہے وہ نہیں بنائی گئی ہے. تو اپنے آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں فالوور ہے، ہم کتاب کی فالوور ہے، صحابہ کی بھی فالوور ہے، رسول فالوور ہے، تو ہم اپنے فالوور کا لفظ استعمال کرتے ہیں، متبع اسے کہتے ہیں. اوکے جی سر. جی اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ
لم يلقوا الله وإنما صحبوا أصحاب الرسول هم الجيل الذي تربى على أيدي الصحابة وأخذ الدين عن الصحابة. يقول التابعون هم الذين جاءوا بعد عصر النبوة. وہ لوگ ہیں جو نبوی کے بعد آئے. یلقوا رسول اللہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. وإنما صحب أصحاب الرسول، بلکہ اب رسول کی صحبت اختیار کی. هم الجیل الذي تربى على أيدي الصحابة. تابعین وہ لوگ ہیں، وہ جیل جنریشن، وہ جنریشن ہے الذي تربى جس نے تربیت صحابہ، صحابہ کے ہاتھ دین عن الصحابہ، اور صحابہ کرام سے دین انہوں نے حاصل کیا ہے. گویا کہ تابعی اسے کہتے ہیں جس نے تابعات کی ہو اور پھر ان کے صحابہ سے حاصل کیا ہو. سمیت تابعون بهذا الاسم، کو تابعی اس لیے کہا جاتا ہے لأنهم اتبعوا الصحابہ، کیونکہ انہوں نے صحابہ کی اتباع کی، پیروی کی، منہجہم، اور ان کے راستے پر، منہج مطلب ان کے طریقے پر چلے، فی ہر چیز پر. تابعی کو تابعی اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے صحابہ کی پیروی کی، صحابہ کے بتائے ہوئے صحابہ کے راستے پر چلے. فی تعرف علل الحکم، کیا ہے؟ فی تعرف علل الحکم، علت یعنی احکام کے سلسلے میں. فی رعایت مقاصد شریعت، مقاصد شریعت کے مقاصد شریعت کی رعایت کے لحاظ سے. وفی رعایت المصلحہ، اور مصلحتوں کی رعایت کرتے ہوئے. وفی عدم الوقوع، اور نصوص سے روگردانی، نصوص سے ہٹنا، اور نصوص سے ہٹے نہیں. عدم الوقوف مطلب رکے نہیں، اس پر جمے نہیں، بلکہ وہ اس پر اس سے ہٹے نہیں. والجمود علیہا، اور اس پر جامد نہیں. جامد کا مطلب سوچے سمجھے نہیں. تو انہیں وہ کہتے ہیں جس طرح صحابہ کرام سوچتے تھے اس طرح صحابہ، جس طرح صحابہ اسی طرح کے تابعین نے بھی اجتہاد کیا، جس طرح صحابہ کرام کو ترجیح دیتے تھے اسی طرح یہ بھی جو ہے تابعی بھی قرآن و سنت کو ترجیح دیتے تھے. اس طرح صحابہ کرام مطلب ہے کہ جمود نہیں اختیار کیا نئے مسائل میں، بلکہ اسی طرح تابعین نے بھی جمود کا راستہ اختیار نہیں کیا. ولذا كانت مصادر التابعين في البحث الفقهي هي نفس المصادر للصحابة غير الإجماع. کہہ رہے ہیں کہ اسی لیے ولذلك، اسی لیے كانت مصادر التابعين، تابعین کا جو سورس تھا، فی تلك فی البحث الفقهي، فقہ کے معاملے میں تابعین کا جو سورس تھا، یا نفس المصادر الصحابہ، سیم جو ہے ہو بہو صحابہ کا سورس تھا. یعنی جن چیزوں سے صحابہ مسائل اخذ کرتے تھے، انہی چیزوں سے، انہی راستوں سے، انہی جو صحابہ بھی جو تفرق صحابہ زمانے میں رقبہ بڑھ گیا تھا، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ، یعنی چیز کسی مسئلے پر اہل مکہ اہل مدینہ اتفاق کر لے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ خبر جو ہے فوراً اہل مصر تک پہنچ جائے، فلسطین تک پہنچ جائے، اور جو دوسرے علاقے تھے اہل روح تک پہنچ جائے اور وہ بھی اس پر اتفاق کر لیں. تو مملکت کے وسیع ہونے کی وجہ سے جو ہے کوئی ایسی مثال نہیں ملتی ہے کہ ان کے ہاں اجماع پایا جاتا ہے. اس کے بعد یہ چیزیں مصادر الفقہ تابعین، تو یہ کہہ رہے ہیں القرآن و سنہ اقوال الصحابہ الرائے. یعنی ان کے نزدیک کیا ہے؟ پہلا قرآن، دوسرا سنت، تیسرا قول صحابی، چوتھا جو ہے اجتہاد یا الرائے کہتے ہیں. سن رہے ہیں آپ لوگ کہ نہیں میری بات؟ ہلو، نعم. اوکے. ہاں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اقوال الصحابہ کان یعد مصدرا یلی فی المرتبہ احادیث الرسول. کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کے اقوال کان یعد مصدرا، مصدر مانا جاتا تھا، مصدر مطلب سورس مانا جاتا تھا، یلی فی المرتبہ
یلی ولا یلی مطلب ملنا، فی المرتبہ جو اس مقام سے نیچے تھا، کس سے؟ حدیث رسول، جس کا مقام جس کا مرتبہ احادیث رسول سے نیچے ہوتا تھا، یعنی تیسرے نمبر پر ہوتا تھا، پہلا قرآن، دوسرے نمبر پر احادیث رسول، تیسرے نمبر پر اقوال الصحابہ. بل ان التابعین من جعل اقوال الصحابہ من السنہ، کہہ رہے ہیں کہ بلکہ بعض تابعین کا معمول تھا جنہوں نے اقوال صحابہ کو باقاعدہ ایک سنت سمجھ رکھا تھا، خاص طور سے خاصتاً ما يتعلق منها بالعبادات، خاص طور سے جن کا تعلق عبادات سے تھا. کیوں؟ لأن الصحابہ لا يمكن ان يقول بآرائهم المجردہ فيها، کیونکہ صحابہ کرام عبادات کے معاملے میں کوئی اپنی رائے نہیں پیش کر سکتے تھے، بلکہ صحابہ کرام نے جو بھی ہے عبادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لی تھی تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی. لہذا عبادات کے معاملے میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتے ہیں جو ان کی درست نہ ہو، کیونکہ یہ عبادات توقیفی ہیں. کچھ مسائل توقیفی ہیں. توقیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہے، اور کچھ چیزوں میں اجتہادی ہے، آدمی اجتہاد کر سکتا ہے. تو خاص طور سے عبادات توقیفی ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے، رکوع کب کرنا، سجدہ کب کرنا ہے، تو یہ سارے مسائل جو توقیفی ہے، اس میں انسان اجتہاد نہیں کر سکتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عبادات کے معاملے میں اگر کسی تابعی نے کسی صحابی کو کوئی سنت کرتے ہوئے دیکھا، کوئی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، کوئی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، تو گویا کہ وہ اسے سنت سمجھ کر کے کرتے تھے، اور ان کا اعتقاد تھا کہ صحابہ کرام جو ہے خاص طور سے عبادات کے معاملے میں کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے ہیں جو خلاف شریعت ہو. تو الانفاق فی المساجد لا یعنی عدم الافتراق بین ان کی تعریف کیا ہے؟ کر لیجیے تابعین کی تعریف کیا ہے کہ صحابہ سے ملاقات کی ہو اسلام کی حالت میں، اور اسلام کی اس کا وفات، یہ تعریف ہو گئی. مصدر کے کیا تھا؟ دو چیزیں یاد کی ہیں. بعد جو ہے الملاحم فکریہ اور اجتماعیہ و سیاسیہ، فکری، اجتماعی اور سیاسی جو حوادث تھے، ملامح تھے، وہ کیا کیا تھے تابعین کے زمانے میں، انشاءاللہ ہم اگلے پیریڈ میں پڑھیں گے. ابھی ہمارے پاس جو ہے 5 منٹ باقی ہے، تو جن صاحب کو تقدیم کرنی ہے وہ تقدیم کریں. جی کسی کو پریزنٹیشن نہیں کرنا ہے بحث کی؟ جی حسین صاحب آئیے. حسین صاحب سب بندہ حسین ہے نہیں